بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 217 ہے۔ کتاب الدعوہ میں اس سبق میں ہم آج منکر کو قسم دینے کا طریقہ پڑھیں گے کہ مدعی نے دعویٰ کیا لیکن اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو منکر کو قسم دی جائے گی۔ تو قسم کے احکام آپ نے تفصیلاً پڑھ لیے۔ اس میں ایک بات کامن ہے کہ قسم ہمیشہ ایسے الفاظ اور ایسے چیزوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے کہ جو انسان کے نزدیک بہت ہی زیادہ معظم ہوں، معتبر ہوں، جیسے کہ اللہ کے نام کی قسم، اس کے صفاتی نام کی قسم، ذاتی ناموں کی قسم۔ تو اسی طریقے سے آگے منکر جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا اس کے نزدیک جو چیز زیادہ معتبر ہوگی یا محترم ہوگی، معظم ہوگی، تو قسم میں اسی چیز پر قسم اس کو دی جائے گی تاکہ قسم وہ کھانے سے ہچکچائے اور بات اگر کرنی ہو تو سچ سچ بات کر لے۔ اور دوسرا اصول قسم میں ابھی جو ہم نے دینی ہے مدعا علیہ کو، اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم حاصل کلام پر دی جائے تاکہ ابھی پتہ چل جائے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا جو مدعی کہتا ہے۔ یعنی کہیں پہ اگر معاملات کے اوپر دعویٰ ہے تو معاملات میں حاصل معاملہ پر قسم دی جائے۔ نفس معاملہ پر قسم دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا شائبہ ہو اور توریے کا شائبہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو قسم میں فرماتے ہیں کہ والیمین باللہ تعالی، قسم اللہ تعالیٰ کے نام کی ہی دی جائے گی، دون غیرہ ہی، نہ کہ کسی اور کی۔ یعنی اس صورت میں بشرط ہے کہ جو آگے جس کو قسم دی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو تو تب۔ وَيُؤَكَّدُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوصاف جو ہیں ان کو ذکر کرنے کے ساتھ ہی قسم دی جائے گی تاکہ مزید قسم مضبوط ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، تو کہ وحدہ لا شریک یہ اوصاف ہیں ساتھ، تو اس طرح کے اوصاف ساتھ ذکر کریں گے تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے۔ ولا یستحلف بالطلاق ولا بالعتاق، طلاق اور عتاق اس کی قسم نہیں دیں گے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو کہ تم نے یہ کام کیا یہ نہیں کیا، تم اپنے غلام کو آزاد کرو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا غلام آزاد ہو، یا میں نے یہ کام کیا تو میری بیوی آزاد ہو یا اس کو طلاق ہو، اس طرح کے الفاظ تم بولو۔ تو قاضی اس طرح کی قسم نہیں دے گا۔ لیکن اگر کہیں پہ جس طریقے سے معاشرہ اگر اتنا گر چکا ہو کہ وہ جھوٹی قسمیں یا اللہ کا نام لے کر قسم کھانے سے، بالکل جھوٹی قسم کھانے سے ہچکچاتا نہ ہو، تو پھر وہاں پہ یہ قسم بھی دی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سچ بات کر دے اور بات سچی ہو جائے اور فیصلہ درست ہو جائے۔ وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، یہودی کو قسم کس طریقے سے دی جائے گی؟ چونکہ وہ قرآن کے اوپر اعتقاد تو رکھتا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھی اتنا زیادہ نہیں، لیکن وہ تورات کے اوپر چونکہ اس کا ایمان ہے تو اس لیے اس کو قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی قسم دی جائے گی۔ اللہ کی ذات پر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ساتھ جو ہے وہ جو اوصاف ذکر کریں گے وہ والے اوصاف کہ جن کو وہ معظم جانتا ہے، جو اس کے عقیدے کے مطابق ہیں، کہ اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اس طریقے سے قسم اس کو دیں گے تاکہ اس کے نزدیک بھی قسم کی کچھ ویلیو ہو اور وہ بات جو کرے پھر سچ بات کر سکے۔ والنصرانی، عیسائی کو کیسے دیں گے؟ باللہ الذی انزل الانجیل علی عیسیٰ علیہ السلام، کہ اس ذات کی قسم جس نے انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ والمجوسی، مجوسی کو کیسے قسم دیں گے؟ چونکہ وہ تو آگ پرست ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے۔ باللہ الذی خلق النار، کہ اس ذات کی قسم جس نے آگ کو پیدا کیا۔ ولا یستحلفون فی بیوت عباداتہم، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر جا کر ان کو قسم نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگرچہ وہاں پہ جا کر ان کے نزدیک یہ قسم کھانا ایک بہت بڑی بات ہوگی، لیکن قاضی کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا یجب تغلیظ الیمین علی المسلم بزمان ولا بمکان،
قسم کو سخت کرنا، مضبوط کرنا مسلمان کے اوپر زمانے کے ساتھ اور مکان یعنی جگہ کے ساتھ یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ بھئی جمعہ والے دن یا رمضان میں آپ سے قسم لی جائے گی یا عصر کے وقت آپ سے قسم لی جائے گی، ولا بھی مکان یا یہ کہ کسی خاص جگہ کے اندر کہ بھئی مسجد کے اندر آپ سے قسم لی جائے گی۔ تو اس طرح کے جگہوں کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل تو تعظیم مقصود ہے۔ جس نام کی قسم وہ کھاتا ہے تو وہ تو کہیں پہ بھی کھائے تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ هَٰذَا عَبْدَهُ بِأَلْفٍ، ایک نے دوسرے کے اوپر دعویٰ کیا کہ مثال کے طور پر شاکر نے صابر پر دعویٰ کیا کہ میں نے صابر سے یہ غلام اس کا خریدا ہے 1000 درہم کے بدلے میں۔ فَجَحَدَهُ، صابر آگے سے انکار کر رہا ہے کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو آپ پر یہ غلام بیچا ہی نہیں ہے۔ تو اب صابر کو قسم دی جائے گی مثال کے طور پر، یعنی شاکر کے پاس کوئی بینہ ہے نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو صابر کو قسم دی جائے گی۔ تو یہاں پہ صابر کو جو قسم دی جائے گی تو وہ حاصل کلام پر یا حاصل معاملہ پر قسم دی جائے گی کہ مثال کے طور پر اگر بے شرح ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غلام ایک کا ہو جاتا ہے اور سمن دوسرے کا ہو جاتا ہے، تو حاصل پر قسم دیں تاکہ یہ کہ اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ رہے، یعنی اس طریقے سے دی جائے گی کہ استحلف باللہ ما بینکما بین قائم، یعنی قاضی کہے گا صابر کو یعنی مدعی کو کہ آپ اس طور پر قسم کھائیں کہ باللہ ما بینکما بین، یعنی وہ تو جب صیغہ استعمال کرے گا تو یہ تو قاضی اس کو الفاظ سکھا رہے ہیں کہ تم اس طرح بولو کہ تم دونوں کے درمیان بے قائم ہی نہیں ہوئی، یعنی فی الحال تمہارے درمیان بے قائم نہیں ہے۔ اور وہ جب قسم کھائے گا تو وہ اس طریقے سے کہے گا کہ باللہ ما بیننا بیع قائم، کہ اس غلام کے اندر ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی بے ابھی فی الحال قائم نہیں ہے۔ تو فی الحال پر قسم دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ ابھی کوئی بے ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے قسم نہ دی جائے ولا یستحلف باللہ ما بیتو، کہ میں نے بیچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلام بیچا جاتا ہے اور بیچنے کے بعد پھر کوئی خیار عیب یا خیار رویت یا اقالہ وغیرہ کی وجہ سے واپس بھی ہو جاتا ہے، تو اگر یہ کہے گا کہ ما بیتو تو پھر تو یہ جھوٹ ہو جائے گا کہ میں نے بیچا ہی نہیں، حالانکہ بیچا تو تھا اس نے، ابھی نہیں بیچا لیکن پہلے تو بیچا ہے۔ تو اس میں توریہ کر کے کہیں وہ اپنی جان نہ بچا لے مدعی، اس لیے حاصل پر قسم دو کہ فی الحال بے کسی قسم کا کوئی معاملہ ہمارے درمیان قائم نہیں ہے۔ وَيُسْتَحْلَفُ فِي الْغَصَبِ، غصب کے اندر قسم کس طرح دی جائے گی؟ مثال کے طور پر شاکر نے یہ دعویٰ کیا صابر پر کہ مجھ سے یہ غلام اس نے غصب کیا ہے اور صابر انکار کر رہا ہے، تو صابر کو اگر قسم دیں گے تو کس طریقے سے دیں گے؟ غصب کے اندر اس طریقے سے دیں گے کہ باللہ ما یستحق، کہ یہ شاکر مستحق نہیں ہے علیہ کا، آپ پر، یعنی قاضی کہے گا صابر کو کہ تم اس طرح قسم کھاؤ کہ آپ پر یہ شاکر مستحق نہیں ہے رد حاض العین، اس عین چیز یعنی اس غلام کے واپس کرنے کا۔ تو وہ جب قسم کھائے گا وہ اس طریقے سے کہے گا کہ باللہ ما یستحق علیہ رد حاض العین، یعنی حاض العبد، یہ شاکر میرے اوپر اس غلام کے واپس کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا، ولا رد قیمتیہ، اور نہیں اس کی قیمت کے لوٹانے کا۔ یہ حاصل پر قسم ہو جائے گی، یہ نہیں کہے گا کہ باللہ ما غصبت، اس طریقے سے قسم نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر یہ کہے کہ میں نے غصب نہیں کیا تو یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس نے غلام کو غصب کیا ہو اور غصب کرنے کے بعد پھر جو ابھی اس کے ہاتھ میں ہے تو کسی اور وجہ سے اس کے ہاتھ میں آیا ہو، یا یہ ہے کہ شاکر نے اس کو ہبہ کر دیا ہو یا کسی اور وجہ سے، تو ابھی اگر یہ کہے کہ میں نے غصب نہیں کیا تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ لہذا حاصل پر کرو کہ فی الحال کیا آپ کے اوپر شاکر اس چیز کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ غلام آپ سے واپس لے لے یا اس کی قیمت لے لے۔ اور پھر نکاح کے اندر بھی اگر قسم کا معاملہ آ گیا کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ کر لیں، یعنی ایک لڑکا لڑکی کے اوپر دعویٰ کر لے کہ ایک نے دعویٰ کیا لڑکی کے اوپر کہ یہ اس کا نکاح میرے ساتھ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور لڑکی آگے سے انکار کر رہی ہے، تو پھر جب آپس میں قسم دی جائے گی منکر کو تو اس طریقے سے دی جائے گی کہ باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال، کہ فی الحال
ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی نکاح قائم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے نکاح نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو اور اس کے بعد پھر کسی وجہ سے وہ نکاح ختم ہو گیا ہو، پھر کر دیا ہو، تو اس لیے پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے فی الحال کے اوپر قسم کہیں کہ فی الحال کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اور فی دعوت طلاقی، طلاق کے دعوے میں، یعنی عورت کہتی ہے کہ مجھے آپ نے طلاق دے دی اور شوہر انکار کر رہا ہے، یا شوہر کہہ رہا ہے کہ طلاق دی اور عورت انکار کر رہی ہے، تو منکر کو قسم اس طریقے سے دی جائے گی کہ باللہ ما ہی بائن منک الساعہ، یا منکر مثال کے طور پر وہ شوہر ہے تو شوہر کو قسم دی جائے گی کہ یہ عورت فی الحال یعنی آپ سے جدا نہیں ہو سکتی، بما ذکرت، اس قول کے ساتھ جو قول یہ ذکر کر رہی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو فی الحال وہ اس قول کے ذریعے سے آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے قسم دی جائے تاکہ حاصل پر قسم ہو اور عورت کو جھوٹ بولنے کا موقع نہ ملے۔ ولا یستحلف باللہ ما طلقها، اس طریقے سے قسم نہیں دی جائے گی کہ اس نے طلاق ہی نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا ہو، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق ہی نہیں دی تو اس میں یہ جھوٹ ہو جائے گا اور کوئی توریہ کر کے شوہر جو ہے وہ اپنی جان بچا لے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهُ اثْنَانِ، اگر گھر جو ہے وہ کسی آدمی کے قبضے میں تھا، دو بندوں نے اس کے اوپر دعویٰ کر لیا، ایک آدمی کے قبضے میں گھر ہے، دو آدمی اس کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں، أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا، ان میں سے ایک دعویٰ کرتا ہے اس پورے گھر کا، والآخر نصفها، اور دوسرا اس کے نصف کا دعویٰ کر رہا ہے، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ، دونوں بینہ قائم کر لیا، ایک نے نصف گھر کے اوپر اور دوسرے نے پورے گھر کے اوپر۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو پورے گھر کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ نصف گھر میں تو وہ اس کا دعویٰ کسی قسم کا نہیں ہے، چونکہ دوسرا جو ہے وہ صرف نصف کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو پورے گھر کا دعویٰ کرتا ہے تو نصف میں تو اس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو نصف تو اس کا ویسے بھی ہو گیا، باقی نصف میں ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک کہتا ہے کہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ نصف میرا ہے۔ لہٰذا جو صاحب جمیع ہے، جو پورے گھر کا دعویٰ کرتے ہیں تو نصف اس کا ویسے بھی ہے، باقی نصف میں ہم ان کا آدھا آدھا کر دیں گے، چونکہ دونوں نے بینہ قائم کر دیا ہے، لہٰذا آدھا ایک کا اور آدھا دوسرے کا، تو جو جمیع کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس 3 ربع ہو جائے گا، 3/4 گھر اس کا ہو جائے گا، اور 1/4 گھر جو ہے وہ نصف کا دعویٰ کرنے والے کا ہو جائے گا۔ فلصاحب الجمیع ثلاثۃ ارباعها، لہٰذا جمیع گھر کا دعویٰ کرنے والے کو 3 ربع ملے گا، ولصاحب النصف، اور نصف کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ربعها، 1/4 گھر اس کو مل جائے گا امام صاحب کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہی بینہما اثلاثا، یہ ان کے درمیان اثلاثا ہونا چاہیے، یعنی 2/3 کے اعتبار سے تقسیم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو جمیع کا دعویٰ کرتے تو وہ گوئے کہ دونوں نصفوں کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو نصف کا دعویٰ کرتے گوئے کہ وہ ایک نصف کا دعویٰ کر رہا ہے، تو گوئے کہ ایک کو 2 حصے ملنے چاہیے، دوسرے کو 1 حصہ ملنا چاہیے، تو پورے گھر کے 3 حصے کرو، 2 حصے جمیع والے کو دے دو اور 1 حصہ نصف والے کو دے دو۔ وَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا، اگر گھر ان دونوں کے درمیان وہ ان کے قبضے میں بھی ہے، یہ تو پہلے تھا کہ یہ گھر کسی اور کے پاس ہے، اور اب یہاں پہ یہ ہے کہ گھر دونوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں بھی ہے، اور ایک نے کل کا دعویٰ کر دیا اور دوسرے نے وہ نصف کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ سلمت لصاحب الجمیع نصفها، کہتے ہیں کہ جمیع کا دعویٰ کرنے والے کو نصف گھر دے دیا جائے گا، علی وجہ القضاء، قضاء کے طور پر اس کا ہو جائے گا، ونصفها لا علی وجہ القضاء، اور نصف گھر بغیر کسی فیصلے کا اس کو ہو جائے گا، یعنی سارے کا سارا گھر جمیع والے کو مل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو صاحب جمیع ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا گھر میرا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے کہ آدھا گھر میرا ہے، تو آدھے گھر کے اندر تو گوئے کہ کوئی کسی کے ساتھ وہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لا علی وجہ القضاء، والا وہ حصہ جو اس کے اپنی ملکیت میں ہے، تو یہاں پہ چونکہ دونوں کے قبضے میں ہے گھر، تو جو نصف کا دعویٰ کرنے والا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھ میں یعنی اس کے قبضے میں جو گھر ہے وہ صرف اسی کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، گویا کہ جو دوسرے کے قبضے میں جو چیز ہے اس کا تو وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا، تو جب اس کا وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا تو اپنے حصے کا وہ جو اس کے حصے جس میں وہ رہ رہا ہے اس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا جو جمیع کا دعویٰ کرنے والا ہے تو اس کو نصف تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، باقی نصف میں جھگڑا ہو رہا ہے جو دوسرے مدعی نصف مدعی کے نصف کا دعویٰ کرنے والے مدعی کے پاس ہے، اس کے اندر جھگڑا ہے،
تو اس میں بینہ کس کا معتبر ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں بینہ خارج کا معتبر ہونا چاہیے، جو جمی کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو خارج ہے اس حصے سے، کیونکہ وہ کل کا دعویٰ کر رہا ہے اور جمی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ ہے بھی اس سے خارج، تو خارج کا بینہ معتبر ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کا بینہ معتبر ہو جائے گا اور سارے کا سارا گھر وہ جمی والے کو دے دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ پھر اس صورت میں جب گھر ان کے قبضے میں ہو تو فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَنَازَعَ فِي دَابَّةٍ، اب قرینہ رابعہ اور خامسہ یعنی چوتھا اور پانچواں قرینہ جس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو ذکر کیا جائے گا کہ جو سواری ہے، سواری کے اندر ان کا جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ یہ سواری میری ہے، دوسرے کہتا ہے کہ میری ہے، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتْ، اور دونوں میں سے ہر ایک نے یہ بینہ قائم کر دیا کہ یہ میرے پاس ہی پیدا ہوئی ہے، وَذَكَرَ تاریخاً، اور تاریخ بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن سامنے اگر دلالت حال دیکھیں، یہ ایک قرینہ ہے دلالت حال، کہ حال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ ان میں سے کسی ایک کی تاریخ کے اوپر زیادہ موافق ہے۔ مثال کے طور پر ایک نے کہا کہ بھئی یہ جو سواری ہے، یہ جو جانور ہے یہ میرے پاس 2020 میں پیدا ہوا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ 2019 میں پیدا ہوا ہے، تو دیکھیں گے یہ جانور 2 سال کا لگتا ہے یا 1 سال کا لگتا ہے، تو اسی حیثیت سے جس کی تاریخ کے ساتھ زیادہ اس کی عمر موافق لگتی ہے قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ وسن الدابتی، اور سواری کا جو عمر ہے، یوافق احد التاریخین، 2 تاریخوں میں سے کسی ایک کے موافق ہے، فهو اولا، تو پھر وہ زیادہ اولا ہوگا۔ یہ ایک دلالت حال کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ وین اشکل ذالک، اگر اس میں مشکل پیش آ رہی ہو اور کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس تاریخ کے زیادہ موافق ہے، کانت بینہما، تو پھر یہ سواری دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دی جائے گی، کیونکہ یہ بینہ بھی دونوں نے قائم کی اور کوئی ترجیح کا کوئی ہمارے پاس کوئی یہاں پہ آپشن بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا تَنَازَعَ عَلَىٰ دَابَّةٍ، پانچواں قرینہ ہے جی کہ 2 لوگوں نے ایک سواری کے اندر تنازع کیا، احدہما راکبھا، لیکن ان میں سے ایک جو ہے اس کے اوپر سوار بھی ہے، والآخر متعلق بلجام، اور دوسرا اس کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے، فالراکب اولا، لہٰذا سوار جو ہے وہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب یہ سوار ہے تو یہی مالک بھی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اِذَا تَنَازَعَ بَعِيرًا، انہوں نے تنازع کیا کسی اونٹ سے متعلق، وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا، اور ایک کا اس کے اوپر جو ہے وہ تصرف ہے، یعنی حمل، تو یہاں پہ یہ جو قرینہ ہے اس کو تصرف والا قرینہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کا اس میں باقاعدہ تصرف ہے، اختیار ہے، تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا، ایک کا اس کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، تو فصاحب الحمل اولا، لہذا جس کا بوجھ اوپر لادا ہوا ہے وہ زیادہ اولا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَ قَمِيصًا، اسی طریقے سے 2 بندوں نے ایک قمیص کے اندر جو ہے وہ تنازع کیا کہ ایک نے کہا کہ یہ میری ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ہے، أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ، ان میں سے ایک جو ہے وہ اس قمیص کو پہنے ہوئے ہے، والآخر متعلق بِكُمِّهِ، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے آستین کو پکڑے ہوئے ہے، فاللابس اولا، جس نے پہنی ہوئی ہے وہ زیادہ اولا ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ، اب یہاں پہ بائع اور مشتری کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے معقود علیہ کے اندر، یعنی معقود علیہ مبیع کو کہتے ہیں اور معقود بھی ثمن کو کہتے ہیں۔ مبیع یا ثمن کے اندر اختلاف ہو گیا ہے بائع یا مشتری کا، تو اس اختلاف کو کیسے دفع کیا جائے، تو اس کو یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ متباعیان یعنی بائع مشتری میں سے کسی ایک نے اختلاف، یا دونوں نے اختلاف کیا ہے بیع کے اندر، فدع المشتری ثمنا، مشتری ثمن کا دعویٰ کرتا ہے، ودع البائع اکثر منہ، اور بائع اس سے زیادہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ اصول یاد رکھیں کہ جب اختلاف صلب عقد میں ہو، یعنی صلب عقد کا مطلب ہے کہ عقد کے اندر جو ارکان ہیں، خاص طور پر بیع، مبیع ہے اور ثمن ہے، اگر اس کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ دونوں مدعی بھی ہیں، دونوں مدعلے بھی بن سکتے ہیں، ایک دعویٰ کرتے دوسرا انکار کرتا ہے، پھر دوسرا دعویٰ کرتے پہلا انکار کرتا ہے، دونوں مدعی بھی ہوتے ہیں چونکہ دونوں مدعلے بھی ہوتے ہیں، تو جب صلب عقد میں ہو تو اس صورت میں پھر اگر ان کے پاس بینہ وغیرہ نہ ہو تو پھر ان دونوں کو قسم بھی دی جاتی ہے، اور صلب عقد کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ مضبوط اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دونوں کو قسم بھی دی جائے گی اگر ان کے پاس بینہ نہ ہو۔
لیکن اگر صلب عقد میں اختلاف نہ ہو، اختلاف خارجی چیز میں ہو، مثلا مدت کے اندر ہو یا ثمن کی ادائیگی وغیرہ کے اندر ہو، اس طرح کی چیزوں کے اندر اگر اختلاف ہو تو چونکہ صلب عقد کا اختلاف نہیں کہلاتا، تو اس میں دونوں مدعی یا دونوں مدعا نہیں ہوتے، بلکہ ایک مدعی اور دوسرا مدعا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں منکر کو قسم دی جاتی ہے اور مدعی کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، وہاں پہ دونوں کو قسم نہیں دی جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں تحالف۔ او اعترف البائع بقدر من المبی، بائع مبیع کی کسی مقدار کا یعنی اعتراف کرتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو مبیع ہے یہ مثال کے طور پر 10 کلو گندم میں نے بیچی ہے، ودع المشتری اکثر منہ، مشتری اس سے زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے تو 15 کلو آپ سے خریدی ہے، واقام احدہم البینۃ، اور دونوں میں سے کوئی ایک بینہ قائم کر لیتا ہے تو قضا لہو بہا، تو قاضی ان میں سے اس بینے کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کر دے گا۔ یہ ایک صورت آ گئی۔ وَإِنْ أَقَامَ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً، اگر دونوں میں سے ہر ایک بینہ قائم کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں بینہ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو زیادتی کو ثابت کرے وہ مدعی ہوتا ہے، تو کانت البینۃ المثبتۃ للزیادۃ اولا، جو زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ ہے تو وہ اولا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ثمن کے اندر وہ بائع ہوگا، کیونکہ بائع جو ہے ثمن کو زیادتی کو ثابت کر رہا ہے، اور مبیع کے اندر وہ مشتری کا بینہ معتبر ہوگا اگر مبیع کے اندر اختلاف ہے، چونکہ مشتری زیادتی کو ثابت کر رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ، تیسری صورت یہ کہ بینہ نہیں ہے ان کے پاس، آپ کیا کریں؟ تو مشتری کو کہا جائے گا، قاضی چونکہ قاضی نے فیصلہ بھی کرنا ہے تو مشتری کو کہا جائے گا کہ اما ان ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع، یا تو آپ اس ثمن پر راضی ہو جائیں جو بائع کہتا ہے، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، ورنہ ہم بے کو فسخ کر دیں گے۔ اور دوسری طرف سے بائع کو بھی یہ کہا جائے گا کہ اما ان تسلم ما ادعاه المشتری من المبیع، یا تو آپ اس مبیع کو کی اس مقدار کو حوالے کریں جس کا مشتری دعویٰ کرتا ہے، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، ورنہ ہم بے کو فسخ کر دیں گے، تاکہ اس سے وہ ڈر کر دوبارہ اپنے جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دیں اور دوبارہ جو ہے وہ بے عقد کے اوپر آ جائیں، اس لیے یہ والی بات قاضی کرے گا۔ فَإِن لَّمْ يَتَرَاضَيَا، یا اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے تو اس کے بعد پھر اگلا آپشن یہ ہے کہ قاضی دونوں میں سے ہر ایک کو قسم دے گا، اس کو کہتے ہیں تحالف، چونکہ صلب عقد کے اندر اختلاف ہے، یہ مضبوط اختلاف ہے تو اس لیے یہاں پہ تحالف ہوگا۔ استحلف الحاکم کل واحد منہما علی دعوی الاخر، حاکم دونوں میں سے ہر ایک کو قسم دے گا دوسرے کے دعویٰ پر، چونکہ بینہ بھی نہیں ہے، راضی بھی نہیں ہوتے۔ وَيَبْتَدِئُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي، مشتری کی قسم سے ابتدا کرے گا، پہلے مشتری کو قسم دے گا، چونکہ مشتری کی ذمہ لازم تھا کہ پہلے وہ ثمن دیتا، لہذا مشتری کی ہی قسم سے ابتدا کرے گا۔ فَإِذَا حَلَفَ، جب دونوں قسم کھا لیں گے اس کے بعد کیا کرے گا قاضی؟ فسخ القاضی البیع بینہما، قاضی دونوں کے درمیان بے کو فسخ کر دے گا اور بائع کو اس کا مبیع واپس کر دے گا اور مشتری کو اس کا ثمن واپس کر دے گا۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ تحالف جس طریقے سے صلب عقد کے اندر اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی دونوں کو قسم دینا اور دونوں مدعی اور دونوں متعالی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تحالف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر عقد کو فسخ کرنا بھی ممکن ہو، اور فسخ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جو پہلا ہی اس کو پہلے کی حالت میں کر دینا جس طرح پہلے سے تھا، یعنی بائع کے پاس اس کا مبیع چلا جائے اور مشتری کے پاس اس کا ثمن چلا جائے۔ اب اگر کہیں پہ اگر مبیع ہے ہی نہیں، مبیع ہلاک ہو گیا ہے، یا اجارہ وغیرہ میں جو مبیع تو ویسے ہوتا بھی نہیں ہے سامنے، وہ تو منفعت ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر تحالف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبیع جب ہلاک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر بے فسخ نہیں ہو سکتی، کس چیز کو پھر واپس کیا جائے گا؟ بے فسخ میں تو مبیع واپس کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ واپسی کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ تحالف بھی نہیں ہوتا، تو یہ بات ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئی۔ فَإِن نَقَلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم سے انکار کرتا ہے، لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ، تو اس کے اوپر دوسرے کا دعویٰ لازم ہو جائے گا۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الْأَجَلِ، یہاں پہ دیکھیں صلب عقد کے اختلاف نہیں ہے بلکہ زوائد اور توابع میں اختلاف ہو رہا ہے کہ اجل کے اندر اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ اس نے فلاں تاریخ کو مجھے دینے تھے پیسے، یہ ثمن دینا تھا یا مبیع دینا، دوسرے کہتے کہ نہیں فلاں تاریخ کو تھا۔ اور فی شرط الخیار، یا خیار شرط کے اندر ہو گیا، ایک نے کہا کہ خیار شرط ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہے۔ اور فی استیفاء بعض ثمن، یا بعض ثمن کی وصولی کے اندر اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ اس نے اتنے پیسے مجھے دیے، دوسرے کہتے نہیں میں نے اتنے دیے ہیں۔ فلا تحالف بینہما، دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تحالف نہیں ہوگا، چونکہ یہ صلب عقد کے اندر اختلاف نہیں ہے، اس میں ایک مدعی اور دوسرا متعالی ہے، دونوں مدعی بھی نہیں ہیں اور دونوں متعالی بھی نہیں بن سکتے۔
والقول قول من ينکر الخیارہ، یہاں پہ قول اسی کا معتبر ہوگا جو خیار کا یا اجل کا انکار کرتا ہے، قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہو جائے گا چونکہ وہ منکر ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ، اگر مبیع ہلاک ہو گیا، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِي الثَّمَنِ، پھر اگر ثمن میں اختلاف ہو گیا تو اگرچہ صلب عقد میں اختلاف ہے لیکن دوسری شرط نہیں پائی جاتی کہ تحالف کے بعد تو بے فسخ ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ تو تحالف ہو ہی نہیں سکتا، مبیع ہلاک ہو چکے، تو لم یتحالف عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک یہاں پہ تحالف نہیں ہوگا۔ والقول قول المشتری فی الثمن، یہاں پہ مشتری کا قول معتبر ہوگا ثمن میں، چونکہ وہ انکار کر رہا ہے ثمن کی زیادتی کا، تو منکر کا قول معتبر ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتحالفانی، دونوں یہاں پہ تحالف کر سکتے ہیں اگر مبیع ہلاک ہو گئے تو مبیع کی قیمت تو موجود ہے، لہذا مبیع کی قیمت کو اصل بنا دیا جائے گا اور فسخ کرتے وقت مبیع کی قیمت دے دی جائے گی۔ ویفسخ البیع علی قیمت الحالک، ہلاک شدہ جو مبیع ہے اس کی قیمت دے دی جائے گی۔ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، اگر مبیع کل نہیں ہلاک ہوا بلکہ بعض ہلاک ہو گیا ہے، یعنی ایک غلام ہلاک ہوا ہے دوسرا نہیں ہوا، ثم اختلف فی الثمن، پھر ثمن کے اندر دونوں کا اختلاف ہو گیا، تو اس صورت میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ آدھا مبیع تو ہے نہیں ہے لہذا تحالف کر کے بے فسخ کرنا ممکن نہیں ہے، تو لم یتحالف عند ابی حنیفہ الا ان یرضى البائع، الا یہ کہ بائع راضی ہو جائے، ان یترک حصۃ الحالک، ہلاک شدہ جو غلام ہے اس کے حصے کو چھوڑ دے، بالکل اس کا مطالبہ نہیں کرے، تو لہٰذا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ مبیع صرف یہ ایک زندہ غلام ہے، دوسرا غلام گویا کہ مبیع ہے ہی نہیں، جب یہ ہے ہی نہیں تو لہٰذا اب گویا کہ مبیع موجود ہے ایک غلام، تو اس میں پھر تحالف ہو سکتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہاں پہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تحالفانی، دونوں تحالف کریں گے، وینفسخ البیع فی الحی وقیمت الحارق، کہتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ ایک غلام ہلاک ہو چکا ہے اور ایک موجود ہے، آدھا مبیع ہے آدھا ہے ہی نہیں ہے، تو اس میں بے فسخ کر لیں گے، تخالف ہوگا، اور تخالف کرنا ممکن بھی ہے کہ بے فسخ ہوگی اور زندہ غلام زندہ اسی طریقے سے دے دیا جائے گا اور جو ہلاک اس کی قیمت دے دی جائے گی۔ وہو قول محمد، اور یہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ آگے آخر میں یہ مسئلہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف مہر کے اندر ہو گیا، مہر کی مقدار میں، تو ظاہر ہے کہ شوہر جو ہے وہ، کیونکہ یہ بھی ایک صلب عقد کے اندر ہے نا، چونکہ مہر بھی تو ایک عقد کا بنیادی حصہ ہے، تو اس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو شوہر جو ہے وہ کم کا دعویٰ کرے گا، کہ یوں بھی شوہر بھی تو ایک طرح سے دعویٰ ہی کر رہا ہے کہ میں آپ کا یعنی آپ کی بوزہ کا مالک ہوں اتنے مہر کے ساتھ، اور عورت اس سے زیادہ کا دعویٰ کرے گی۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ، میاں بیوی میں سے ایک دونوں کا اختلاف ہو گیا مہر کے اندر، فَادَّعَ الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ، شوہر کہتا ہے کہ میں نے 1000 درہم کے بدلے میں آپ سے نکاح کیا ہے، وقالت، اور وہ کہتی ہے کہ تزوجتنی بألفین، 2000 میں آپ نے کیا ہے، فأیہما اقام البینۃ، ایک صورت تو اس میں یہ ہے کہ دونوں نے بینہ، اگر دونوں میں سے جس نے بھی اگر کسی ایک نے بینہ قائم کر دیا، قبلت بینہ، تو اس کا بینہ قبول کر دیا جائے گا۔ بین اقاما جمیعاً، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں نے بینہ قائم کر لیا البینۃ، تو فالبینۃ بینۃ المرأہ، تو کہتے ہیں کہ عورت کا بینہ زیادہ معتبر ہوگا، وجہ کیونکہ عورت زیادتی کو ثابت کر رہی ہے، وہ 2000 کو ثابت کر رہی ہے، تو بینات ہوتے ہی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، لہذا اس کا بینہ یہاں پہ معتبر ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمَا بَيِّنَةٌ، اگر دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، یہ تیسری صورت آ گئی، تو پھر اس صورت میں تحالفا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک تحالف کریں گے، لیکن یہاں پہ تحالف کرنے کے بعد عقد نکاح کو بے کی طرح فسخ نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہاں پہ جب دونوں نے مہر کے اندر اختلاف کیا تو گویا کہ نکاح کا جو عقد ہے وہ بغیر مہر کے متعین کرنے کے ہو گیا، تو مہر کے متعین کرنے کے بغیر نکاح اگر کوئی کرے تو نکاح کا عقد منعقد ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر اس کا جو دوسرا نائب ہے مہر مثل وہ لازم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پہ نکاح کو فسخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہر مثل کی طرف چلے جائیں گے۔ ولم یفسخ النکاح، نکاح فسخ نہیں ہوگا، ولکن یحکم مہر مثلی، لیکن مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب مہر مثل کا فیصلہ کرنے کی صورت میں پھر 3 صورتیں بن گئی کہ مہر مثل شوہر جو کہہ رہا ہے اس کے قول کے قریب ہے، یا عورت کہہ رہی ہے جو اس کے قول کے قریب ہے، یعنی شوہر 1000 کا کہہ رہا ہے تو 1000 کے قریب ہے، یا 2000 کے قریب ہے، یا اس کے درمیان میں، تو یہ 3 صورتیں ہوں گی۔ اگر شوہر جو کہہ رہا ہے اس کے قریب ہے یا اس سے کم میں ہے تو پھر شوہر کا قول معتبر ہوگا، اور اگر وہ مہر مثل
2000 سے زیادہ ہے، یعنی عورت 2000 کا کریے تو 2000 سے زیادہ یا 2000 ہی ہے تو پھر عورت کے قول کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر تیسری صورت یہ ہے کہ مہر مثل جو ہے وہ 1000 سے زیادہ ہے، یعنی شوہر جو کہہ رہا ہے اس سے زیادہ ہے، عورت جو کہہ رہی ہے اس سے کم ہے، تو پھر اس صورت میں مہر مثل دیا جائے گا۔ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مِثْلَ ما اعترف به الزوج، اگر مہر مثل اس کی مثل ہے جس کا شوہر اقرار کرتا ہے 1000 او اقل یا اس سے کم ہے، تو قضا بما قال الزوج، کہتے ہیں کہ جو شوہر کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ شوہر 1000 کا کہتا ہے لہٰذا 1000 کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، اگر وہ مہر مثل اس مقدار کے مطابق ہے یا اس کی مثل ہے جو عورت دعویٰ کرتی ہے، مثلا 2000 او اکثر یا 2000 سے زیادہ، تو قضا بما ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، تو لہٰذا عورت جو دعویٰ کر رہی ہے 2000 کا، اسی کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مہر مثل سے جو 2000 سے زیادہ ہے وہ نہیں دیا جائے گا، چونکہ 2000 پر عورت خود راضی ہے لینے پر۔ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ، اگر شوہر جس مقدار کا بتا رہا ہے اس سے زیادہ ہے مہر مثل، وَأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، اور اس سے کم ہے جس کا عورت دعویٰ کرتی ہے، یعنی 2000 سے کم ہے، قضا لہا بمہر المثل، تو قاضی اس صورت میں مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو مسائل ہیں یہ دعویٰ کی یہاں پہ مکمل ہوئے، اور یہاں سے آگے یہاں تک ہم نے میاں بیوی کے درمیان آخر میں یہ مہر کا جو اختلاف ہے یہ پڑھا، اور اس طریقے سے بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہے وہ ہم نے پڑھا، اور کچھ قرائن کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ آج ہم نے وہ پڑھ لیں، اور قسم دینے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا کہ قسم کس طریقے سے دی جائے گی، حال کے اوپر قسم دی جائے گی نہ کہ معاملے کے اوپر قسم دی جائے گی، اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔